فکر آخرت کے لیے کبھی کبھی قبرستان جایا کرو. آپ کے ہریئر کے کروڑپتی بھی قبرستان میں آپ کو خاک میں دفن ملیں گے. جن کو اپنی بلڈنگوں پہ ناز تھا وہ بھی دفن ملیں گے. جن کو اپنی دولتوں پہ ناز تھا وہ بھی دفن ملیں گے. جو لال بتی والی گاڑیوں میں گھوما کرتے تھے, جن کو پورے گاؤں والے علاقے والے سلام کیا کرتے تھے, وہ بھی مٹی میں دفن ہیں. کبھی قبرستان جاؤ میرے بھائی. اللہ کے نبی نے فرمایا زور القبور, قبرستان جایا کرو. اس لیے نہیں کہ وہاں جا کے اگربتی جلانا ہے, اس لیے نہیں کہ وہاں جا کے فاتحہ پڑھنا ہے, اس لیے کہ وہاں جانے سے تذکرکم الآخرہ, تمہیں آخرت یاد آئے. مگر آج ہم تو اتنے سخت دل ہو گئے کہ جنازوں میں جاتے ہیں, مٹی دیتے ہیں, اور قبرستان میں کھڑے ہو کے قہقہے لگاتے ہیں, ہنستے ہیں میرے بھائی. وہاں موبائل سے باتیں کرتے ہیں, وہاں دنیا کی باتیں ہوتی ہیں, کاروبار کی باتیں, پالیٹکس کی باتیں ہوتی ہیں. آج قبرستان میں بھی ہمیں موت نہیں یاد آتی, آخرت یاد نہیں آتی. ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے. صحابی کا جنازہ قبر میں اتارا جا رہا ہے. اللہ کے پیارے حبیب اپنے صحابہ کو لے کر قبر کے ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, خاموش ہیں. نبی بھی خاموش ہے, صحابہ بھی خاموش ہیں. اچانک اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں, داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے. اور اللہ کے نبی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی, اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو, یہاں تم سب کو جانا ہے. میں کوئی کام نہیں آئے گا. آپ کی دولت, آپ کے رشتہ دار, آپ کے بیٹے, آپ کا سورس, آپ کا اسٹیٹس, کچھ کام نہیں آئے گا. دنیا میں 10 منٹ کے لائٹ چلی جائے ہم گھبرا جاتے ہیں, پنکھا بند ہو جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں. قبر کی گرمی سے کون بچائے گا میرے بھائیوں کو؟ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے میں کون ہماری مدد کرے گا؟ اس دن کی تیاری کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا اس دن کی تیاری کرو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنت کا ذکر ہوتا تھا نہیں روتے تھے, جہنم کی بات آتی تھی نہیں روتے تھے, لیکن کسی قبر کو دیکھتے تو رونے لگتے تھے. پوچھا گیا عثمان غنی کیا بات ہے, آپ قبر کو دیکھتے رونے لگتے ہیں؟ کہ میں نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, قبر آخرت کی پہلی منزل ہے. جو اس منزل سے بچ گیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں. میرے بھائیوں, فکر آخرت ہم سب اپنے اندر پیدا کریں. اللہ نے ہم کو جیسی طاقت دی ہے, جیسی حیثیت دی ہے, اپنی دنیا کی ہم فکر کرتے ہیں. کسی کے گھر میں کولر ہے, کسی کے گھر میں اے سی ہے, کسی کا گھر مٹی کا ہے, کسی کا گھر سنگ مرمر کا ہے. دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں. تھوڑی سی محنت آخرت کے لیے بھی کریں میرے بھائی ہم لوگ.